نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کی آباد کاری کے بعد فی الفور اللہ کے گھر، اس کی مسجد کی تعمیر کی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، آپ جن مسجدوں میں آتے ہیں آپ مہذب معاشروں میں رہتے ہیں، مہذب پڑھے لکھے ماحول میں رہتے ہیں، آپ کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایسے علاقے دکھا سکتا ہوں جن مسجدوں میں آپ داخل ہوں تو اللہ کی قسم آپ کو فرقہ واریت کی ایسی بدبو آتی ہے کہ آپ اگر تھوڑے سے ہاتھ اوپر اٹھائیں تو آپ کو یوں لوگ دیکھتے ہیں جیسے ڈری ہوئی بھینسیں آپ کی طرف دیکھتی ہیں۔ مساجد کی پیشانیوں پہ اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ تبلیغی جماعت کا آنا منع ہے، وہاں بھی گمراہ فلاں فرقوں کا یہاں پہ آنا منع ہے۔ اللہ کی قسم یہ تربیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہنے کو یہ دعوے، اندر دعوت شرک کی، اندر دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف کی دعوت، بدعت کی دعوت۔ سوال یہ ہے تبلیغی جماعت کسی کے عمل میں، کسی کے طریقہ دعوت میں، اسلوب میں خرابی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، کیا اختلاف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس بھی بیٹھنے نہ دیں؟ اختلاف کا طریقہ بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے علماء کی، اپنے حکام کی بات کو مانا کرو، اور اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، نظریے کا اختلاف، فکر کا اختلاف، فقہی مسئلے کا اختلاف ہو جائے تو اسے رسول اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹاؤ۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ ہماری مساجد میں فرقوں کو لکھا ہوا ہے نومینیٹ کر کے، اس فرقے کا اس مسجد میں آنا منع ہے، فلاں جماعت کا اس مسجد میں داخل ہونا منع ہے، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کا قیام کیا اس مسجد کی نوعیت، کیفیت، اس مسجد کو دیکھیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوتے ہیں، ایک کونے میں مسجد کے ایک طرف لگا ہوا خیمہ ہے، اس خیمے میں لیٹے ہوئے سعد بن معاذ ہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، جنگ و جہاد سے زخمی ہو کے آئے تھے، خون بہ رہا ہے، مسجد کے فرش صحن کے اوپر خون پھیل رہا ہے، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آنے والے بھی جانے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگی زخمی کا خون نکل کے مسجد کے صحن کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ کیا آج ہماری تربیت، ہماری مساجد کے اندر یہ ظرف ہے کسی کا؟ دیہاتی عرابی آ کے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا ہو کر اور ہو کے اس نے اپنا پورا پیشاب اس مسجد نبوی کے صحن میں اپنی حاجت کو پورا کیا۔ فزجرہ الناس، لوگوں نے اس طرف دیکھا ٹیڑھی آنکھوں سے، اس کو ڈانٹنے کے لیے، فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رسول اللہ نے منع کیا۔ یہ نہ بلد ہے، نہ واقف ہے، اسے رکنے دو، اسے حاجت کو پورا کرنے دو۔ اس نے پیشاب کیا تھا، اللہ کی قسم رحمت کائنات نے فدعا بدلو من ماء، رحمت کائنات نے پانی کا ایک ڈول منگوا کے اس کے پیشاب کے اوپر نبوت والے ہاتھوں سے بہایا۔ مسجد کی صف میں کھڑے، آپ کے ناک سے نکسیر پھوٹے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کیا حشر ہوتا ہے۔ آپ کا وضو تو رہے گا نہیں رہے گا؟ آپ کیسے مسجد میں یہ صف میں کھڑے رہیں گے؟ اس بات کو میں بعد میں دیکھتا ہوں۔ کسی بچے کا شور شرابہ، کسی بچے کی آواز، چیخ و پکار، اللہ کی قسم اگر ہم ان رویوں کو بدلیں گے نہیں، 10 سال بعد یہ بچے تو تھوڑی رہیں گے، 10 سال بعد یہ ہمارے قد کے برابر کھڑے ہوئے اس امت کے جوان ہوں گے۔ اگر آج ہم نے ان کو مساجد سے نکال باہر کیا تو 10 سال بعد مسجدیں ویران ہونے کے خدشے ہیں۔ ہم دنیا میں رہیں گے نہیں رہیں گے، یہ بھی مساجد کا رخ نہیں کریں گے۔ برداشت پیدا کیجئے، ان کو آنے دیجئے، اپنے سسٹم میں، اپنے مساجد کے یا اپنے اداروں کے نظام میں امپروومنٹ لائیے، لوگوں کو مت بھگائیے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی تربیت ہو، تیر اندازی ہو، جنگوں کے اندر جو ہے وہ تربیت دینا ہو، مجاہدین کی تربیت مسجد کے اندر ہو رہی ہے۔ نکاح و طلاق کے فیصلے رسول اللہ علیہ السلام مسجد کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس شورا کی مجلس میٹنگ بلاتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندر، ان چٹائیوں کے اوپر، کچے صحن والی مسجد کے اندر۔ آپ سے عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، یہ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ان مساجد کے دروازے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کھولیے۔ یہ بات نہیں ہے ہم جتنے جو کہ ہوں گے کردار پیش کریں گے۔ اس مسجد نے، مجھے کسی کا نہیں پتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سیلاب آئے، وبائیں آئیں، ابتلائیں آئیں، ہم جو کر سکتے تھے، میری انتظامیہ، میرے دوست، میرے محلے دار، احباب،
ہم نے ان اپنی مساجد کو کھولا، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کھولا، لوگوں کے علاج کے لیے کھولا، لوگوں کو راشن تقسیم کرنے کے لیے کھولا۔ اور وہ کورونا کا وقت کہ جس وقت میں بڑے بڑے علماء جنازہ پڑھانے سے گھبرا رہے تھے، جس وقت لوگ کورونا کی میتوں کو غسل دینے سے گھبرا رہے تھے، ہم نے اپنے ان بچوں بیٹوں کو تیار کر کے اس لیے کھڑا کیا کہ پی آئی اے کے اندر کوئی ایسی میت آئے اس کا غسل کفن کا انتظام ہم کریں گے، اس لیے کہ وہ حی لا یموت ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا، اس کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی، جس کی لکھی ہے اسی کو آئے گی۔ مساجد کے دروازوں کو کھولیے۔ ہم سفر اسفار میں دن رات رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں مسجد 20 منٹ نماز سے پہلے کھلے گی، 20 منٹ بعد بند کر دی جائے گی۔ یہ رویے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے خلاف ہیں بھائیوں۔